جوانوں بزرگوں کہاں کی زندگی گزار رہے ہو؟ کس دنیا میں پڑے ہو؟ اختلافات میں اتنے زیادہ ڈوب گئے کہ مسلمان کا اکرام نہیں کر رہا، انسانیت ختم ہو چکی ہے، ایمان کی نورانیت سے ہم لوگ محروم ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کاٹ مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، کوئی بیان دے رہا ہے دوسرے کرٹیسائز کر رہے ہیں، کوئی بیان دے رہا ہے دوسرا استہزاء کر رہا ہے۔ وہ ایثار ختم، وہ معاملات ختم۔ ابھی بھی موقع ہے، ہماری یہ وادی گلپوش انسانیت سے بھری ہوئی تھی، اب نظر لگ گئی ہے کیونکہ ہم دین کے دشمن بن گئے۔ وہ جو دین ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچا تھا، اپنی تاریخ پڑھ لیں، میر سید علی حمدانی رحمہ اللہ تعالی کی وہ قربانیاں، میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، حضرت مخدوم صاحب کی قربانیاں، حضرت علمدار رحمہ اللہ کی قربانیاں ہم بلا بیٹھے ہیں۔ آج شنے صاحب صبن تے احترام کرن کے کچھ ہی عرصہ ہوا جب صحابہ کا نام عظمت سے لیا جا رہا تھا، جب صحابہ کا نام لے کر کے تصور مصطفیٰ ذہنوں میں آتا تھا کہ یہ وہ صحابہ ہے جو بدر میں نبی کے ساتھ گئے تھے، یہ وہ صحابہ ہے جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، احد میں نبی کے ساتھ گئے تھے، حنین میں گئے تھے، تبوک میں گئے تھے، یرموک میں گئے تھے۔ لیکن آج ہم انہی صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہمارے ذہن تبدیل ہو چکے ہیں، عظمتیں ختم ہے۔ صحابہ کی توہینیں، اولیاء کی توہینیں، علماء کی توہینیں، اللہ کی رحمت آئے گی کہاں سے؟ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ۔ اگر رجال اللہ کو چھوڑ دو گے، کتاب اللہ کا صرف فلسفہ رہ جائے گا۔ یوشک علی الناس زمان، میری امت پہ ایک زمانہ آ جائے گا، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، کیونکہ قرآن کی تفسیر میرے نبی کی ذات تھی، قرآن کی تفسیر صحابہ کا چلنا تھا، قرآن کی تفسیر اولیاء کی محفلیں تھی۔ جب ہم نے رجال اللہ کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ بھی چھوٹ جائے گی۔ اسی دور کے بارے میں فرمایا تھا، قرآن باقی ہوگا لیکن صرف الفاظوں کی حد تک محدود رہے گا، قرآن کی روح اٹھا لی جائے گی، قرآن کی نورانیت سے لوگ محروم ہوں گے۔ قرآن شفاء القلوب تھا، قرآن جلاء القلوب تھا، قرآن پاک دفاع الاحوال تھا، دفاع اوہام تھا، قرآن پاک روحانیت تھی، قرآن پاک رب سے کرنے کی باتیں تھی۔ لیکن آج کل کیا رہ گیا؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، فریق مخالف کے خلاف کوئی آیت مل جائے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، احادیث کو پڑھا جا رہا ہے۔ اب احادیث کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ احادیث کی نمبرنگ بتائی جاتی ہے، کہیں سے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے، کہیں سے اولیاء کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا موقع فراہم ہو جائے، اسی نیت سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ساری سمہاو اکثیر از لمہاو، یہ ساری کیا از ونک؟ حضرت علمدار رحمت اللہ علیہ سندس دورس ما گو زیادہ ٹائم، 6.5-7 ؤری، تم سات تہ نا مسلک بندی، اڑ دپان نہ حظ یہ گئی اوترے پہ فرقہ واریت اس مکلاو، فرقہ واریت ہے ہی نہیں اس امت کے اندر۔ ہاں مسلکوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، اسی کا نام ہم نے فرقہ واریت رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی مسلک سے پوچھے وہ کہے گا میرا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دستور کائنات، دستور زندگی قرآن مقدس، میرے لیے شاہراہ کائنات حضرات صحابہ کرام۔ اب اختلاف کہاں ہے؟ کہاں چھا ونن 4 نماز چھ فرض، کہاں چھا ونن 6 نماز چھ فرض۔ بنیادی دین سب کا ایک ہی ہے،
لیکن جب اختلاف دلوں میں پڑ جاتا ہے پھر راستے جدا ہو جاتے ہیں. جب اختلاف دلوں میں نہیں ہوتا ہے، صحابہ میں بھی اختلافات تھے، بڑے بڑے اختلافات تھے، لیکن یہ وہ ذات تھی جن کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جب آپس کے معاملات ہوتے تھے تو رحمت ان پر غالب آ جاتی تھی. جب دشمن مقابلے میں آ جاتے تھے تو قہر و جلال ان پر غالب ہو جاتا تھا. ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو نبی اس کائنات کو ہدایت کی مٹھاس سے بھرنے کے لیے آئے تھے، مگر اس مشروع اس روید محدود اس آسن زاگن اکس بیس یمس کتن ژلہِ اکن یکن کان حرف نیرت براٹھن یہ تھی. کچھ دن پہلے رمضان المبارک ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، اعتکاف کے ایام چل رہے تھے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہماری بستی میں جمعہ نہیں چل رہا ہے، اتنا سن جمعہ، اب ہم جمعہ کی نماز کے لیے کیا کریں؟ میں نے کہا جب آپ کی بستی میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے شرعاً آپ پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے. جب آپ پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے تو یہ ضروریات دین میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ ضروریات ان کو کہا جاتا ہے جس کا نعم البدل موجود نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنازے کی نماز پڑھنے سے بھی اعتکاف والے کو، کیونکہ لوگ پڑھنے والے موجود ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، آپ پھر بھی نہ جائیں باہر. اگر آپ کی بستی میں جمعہ نہیں ہو رہا ہے ظہر کی نماز پڑھ لو، دوسری بستی میں جانے کی ضرورت، اگر آپ نکلیں گے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مسئلہ یہی ہے. اب انہوں نے فون کیا دوسرے نمبر پر، ہمارے ہی بھائی ہیں وہ بھی، لیکن انہوں نے شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ فرمایا کہ نہیں آپ دوسری بستی میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو. کچھ لوگ نکل گئے، کچھ لوگ نہیں نکلے، کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، کچھ لوگوں نے ہماری بات مانی. اب جب شام کو وہ جمع ہو گئے انہوں نے کہا مسئلہ تو یوں ہے، انہوں نے اس طرح سے کہا. تو وہ جو مولوی صاحب ہے چاہیے تو یہ تھا وہ مجھے فون کرتے، کیونکہ میرا جو اپنا ذاتی معمول ہے میں مسلکوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہوں. میرا بھی کوئی مسلک ہے لیکن میں اپنے مسلک کی ترویج سے بہتر دین اسلام کی ترویج سمجھتا ہوں. مسلک ضرورت ہے، دین مقصد ہے. ہم اپنی ضرورت کے لیے اپنے مقصد کو قربان نہیں کر سکتے. وقتی طور پہ اپنے مقصد کے لیے ضرورت کو قربان کیا جا سکتا ہے. لہٰذا میری دعوت اور میرا بیان کبھی بھی مسلک پرستی پر نہیں ہوتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ان کو اختلاف ہوا ہے وہ مجھے فون کر لیتے، آپ نے یوں مسئلہ بیان کیا، آپ سے غلطی ہوئی ہے، میں دیکھ لیتا یا تو غلطی ہوتی یا ان کو سمجھاتا. انہوں نے کہا ان سے کہو، یعنی مجھ سے کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دو، ہم وہاں جواب دیں گے. اعتکاف والوں نے فون کیا، میں نے کہا یار میں کلپ والا مولوی نہیں ہوں، میں کلپ نہیں بناتا. کلپ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنا مذاق اڑواؤ، مسئلہ صحیح بھی ہوگا لوگوں کو کیا پتا، وہ پھر وہاں سے جواب دیں گے، پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، تو لوگ پھر کہیں گے کہ دیکھو، پھر لوگ مذاق ہی بناتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں. پھر میں نے کہا چھوڑ دو ان کو، جس کو ماننا ہے مانے گا، نہیں ماننا ہے تو پھر اپنی راہ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگ بھی آج کل ان کا بھی تحقیقی ذہن ہے. تحقیقی ذہن تو نہیں ہے، تحقیق کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، وہ پڑھتے تھوڑی نہ ہے، تفتیشی ذہن ہے، تفتیش کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے انہی کے مسئلے کے بڑے مولوی صاحب کو فون کیا، انہوں نے جب مسئلے کا جواب دیا وہ وہی تھا جو میرا تھا. تو اب وہ مجھے فون کر رہے ہیں کہ اب آپ کلپ بنائیں اس کے خلاف، کیونکہ اب یہ جواب مل گیا. میں نے کہا یار جب میں نے اس وقت کلپ نہیں بنایا جب مجھے پتا تھا میں صحیح ہوں، اب میں اس کا سہارا لے کر کے اسی کے خلاف کلپ بناؤں گا، مجھے کیوں اس کا مذاق بنانا ہے. امت کا مزاج یہ ہے، انجوائے کر لو دین کو، انجوائے کو. وہ فکریں مر چکی ہے، وہ تڑپ گم ہو چکی ہے. تاریخ کے پارینوں میں کہیں تھا کہ امت کے بھی کچھ غمخوار ہوا کرتے تھے، امت کے بھی کچھ دلدار ہوا کرتے تھے. وہ قصے پاری نہ ہو چکا ہے، آج کل انجوائے کیا جاتا ہے. دین انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے، دین سیکھنے کی چیز ہے، اپنانے کی چیز ہے.